آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان میں چاہتا ہوں کہ آپ کتاب مقدس کو سیکھیں اور سمجھیں کے تحت کرتے ہیں۔ اگر ہم درست طور پر خدا کے قوانین اور آسمان کی راہ کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیا کتاب مقدس کو نہ سمجھنے والا شخص خدا کے قوانین کو جان سکتا ہے؟ کیا وہ جنہوں نے کتاب مقدس کا مطالعہ نہیں کیا خدا باپ اور خدا ماں کے وجود کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا وہ جس نے کتاب مقدس کا مطالعہ نہیں کیا خدا کی بادشاہی کے جلال کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب ہم سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کتاب مقدس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ کیا ہم نہیں کرتے؟ کام جو ہم انجام دے رہے ہیں بہت آسان ہے۔ جو فرض ہم نبھا رہے ہیں وہ کتاب مقدس کی تعلیم دینا ہے۔ سچائی کو پہلے قبول کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعد میں آنے والوں کو کتاب مقدس کی تعلیم کیسے دی جائے۔ تو پھر ہمیں کتاب مقدس کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے؟ کتاب مقدس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اس میں کیا مل سکتا ہے؟ ہم خدا، ہمیشہ کی زندگی اور آسمان کی راہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جیسا کہ یوحنا باب 5 میں لکھا ہے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے۔ ہمیں کتاب مقدس کا مطالعہ مستعدی سے کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کتاب مقدس کا مطالعہ کرنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے ہمیں کتاب مقدس کا مستعدی سے مطالعہ کرنے کو کہا ہے تاکہ ہم خدا، ان کے قوانین اور آسمان کی بادشاہی کو سمجھ سکیں۔ نیز کتاب مقدس کے ذریعے ہمیں کس قسم کی حکمت بخشی جا سکتی ہے؟ ایسی حکمت ہے جو ہماری روحوں کو نجات کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں یقیناً کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پولس رسول نے منادی کرنے کے لیے کئی شہروں کا سفر کیا، لیکن جب اس نے بیریا کہلائے جانے والے علاقے کا دورہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ بیریا کے لوگ تھسلونیکے کے لوگوں کی نسبت زیادہ نیک ذات تھے۔ بیریا کے لوگ بہت نیک ذات تھے کیونکہ وہ کتاب مقدس کی باتوں کا بغور جائزہ لیتے اور ہر روز اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ اس لیے پولس رسول نے اعمال باب 17 میں کہا تھا کہ وہ نیک ذات ہیں۔ جب ہم پہلا کرنتھیوں باب 10، 11 اور 12 کے الفاظ دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم کتاب مقدس سے ناواقف رہو، چونکہ تمہیں کتاب مقدس کا علم ہونا چاہیے، اس لیے تمہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کا ذکر لگاتار ابواب 10، 11 اور 12 میں کیا گیا ہے۔ تاہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں ہرگز کتاب مقدس کی تفسیر اپنے طریقے سے نہیں کرنی چاہیے جو کتاب مقدس کی اصل تعلیمات کے خلاف ہو۔ ہم دوسرا پطرس باب 3 آیت 14 دیکھتے ہیں۔ پس اے عزیزو، چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح وہ کیا کرتی ہیں، کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے طریقے سے کتاب مقدس کی تشریح یا تفسیر کرنی چاہیے۔ انسانی قابلیت سے اگر کوئی کتاب مقدس کو سینکڑوں یا ہزاروں بار پڑھے تو بھی ہم اس میں پوشیدہ خدا کی ساری مرضی نہیں پا سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں کتاب مقدس کو کس سے سیکھنا چاہیے؟ میکا باب 4 کے مطابق وہ ہمیں اپنی راہیں سکھائے گا، اور ہم جنہوں نے ان کی تعلیمات حاصل کی ان کی راہوں پر چلیں گے۔
हमें तालीमात को उसी तरह सीखना चाहिए जैसे खुदा ने खुद उन्हें बनी नूए इंसान तक पहुंचाया था। यह वो है जो खुदा हमसे चाहते हैं कि हम सीखें। जब खुदा ने हमें सीखने को कहा तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आयात को बाहम जोड़कर कुछ ही अजीब नज़रिया बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ खुदा से सीखना चाहिए। इसलिए मीकाह बाब 4 में ये कहा गया है कि वो आखिरी दिनों में हमें अपनी राहें सिखाएंगे। इसका मतलब है कि हमें खुदा से खुदा की तालीमात सीखनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि सिर्फ खुदा ही हमारे लिए आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल होने की राह खोल सकते हैं। सिर्फ खुदा में हमें वहां ले जाने की ज़बरदस्त कुव्वत है। जब हम खुदा की तमाम तालीमात को यकजा करते हैं तो हम इसे खुशखबरी का नाम दे सकते हैं। हर एक को किताब मुक़द्दस से खुशखबरी सीखनी चाहिए। इसलिए हमें इस ज़माना में बहुत से लोगों को ये खुशखबरी पहुंचाने का ख़ास काम सौंपा गया है। हम गलतियों बाब 1 की तरफ जाते हुए एक बार फिर इस खास काम को अपने जहनों में कंधा करती हैं। आए गलतियों बाब 1 आयत 6 देखती हैं। मैं तअज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। यहाँ खुशखबरी क्या है? जब हम मरकस बाब 1 आयत 1 देखें तो ये कहा गया है कि यीशु मसीह की खुशखबरी का आगाज़ मसीह की तमाम तालीमात और एमाल को खुशखबरी गर्दाना जाता है। ताहम जिन लोगों ने कभी किताब मुक़द्दस का मुताला नहीं किया वो गलती से ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आज कल कलीसियाओं में मुनाकिद की जाने वाली तमाम इबादतें और तकरीबात खुशखबरी के मुताबिक हैं। वो गलती पर हैं क्योंकि उन्होंने कभी किताब मुक़द्दस का मुताला नहीं किया। चूँकि उन्होंने मुताला नहीं किया तो जब हम पूछते हैं कि आप यसू नाम से क्यों दुआ मांगते हैं तो वो जवाब देते हैं, हम यसू पर ईमान रखने वाली कलीसियाँ हैं, इसलिए बेशक हमें उनके नाम से दुआ करनी चाहिए। हमारे बारे में क्या ख्याल है? यीशु के आने से पहले पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन यहोवाह के नाम से दुआ करते थे, लेकिन इस ज़माना में लोग यीशु के नाम से दुआ क्यों करते हैं? क्या हमें वजह मालूम है या नहीं? हर एक जिसने हर ज़माने का नजात दहिंदा और नया नाम के बारे में मुताला किया है वो जवाब जानता है। वो फ़ौरन जवाब समझ सकते हैं। भाइयों और बहनों, इस ज़माना में किताब मुक़द्दस का मुतालिया इंतहाई अहम है, इसलिए हमें मुस्तादी से खुदा के सिखाए कलाम का मुतालिया करना और मुनादी करने की अपनी काबिलियत को तेज़ करना चाहिए ताकि हम खुदा की तमाम तालीमात को सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक पहुँचा सकें। आयत 7, मगर वो दूसरी नहीं अलबत्ता बाज़ ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और क्या करते हैं? मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह की खुशखबरी को कबूल करने की बजाय लोग इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या हमें मुस्तैदी से किताब मुक़द्दस का मुताला करना और खुदा की बख्शी गई सहीह तालीमात से इत्तिफाक नहीं करना चाहिए? आयत 8 से जारी रखते हैं, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो किस किस्म का नतीजा निकलेगा? यह खुदा पर बिल्कुल भी ईमान न रखने से भी बदतर है। अगर कोई और तरह की खुशखबरी की मुनादी करता है तो मलहून हो। आयत 9, जैसा हम पिछतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलहून हो। पौलुस ने बार बार इस पर जोर दिया था। हमें अपने ईमान पर अमल करना और सिर्फ मसीह की खुशखबरी के लिए मुस्तैदी से काम करना चाहिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। हत्ते कि अगर हम और तरह की खुशखबरी के लिए मेहनत से काम करें जो कि बिल्कुल भी खुशखबरी नहीं है तो खुदा के साथ हमारे ताल्लुक का क्या होगा? जितना ज़्यादा हम अपनी मर्जी से मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा खुदा के दुश्मन बनते हुए खुदा से दूर होते जाएंगे। चूँकि किताब मुक़द्दस का मुताला करने की कई वजूहात हैं तो हमें किताब मुक़द्दस से सीखने की ज़रूरत है
کہ آیا سبت اور نئے عہد کی فسا جسے ہم آج منا رہے ہیں مسیح کی خوش خبری سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں؟ ایک ایک کر کے ان سوالوں کے جواب دینے سے ہم خدا کے وہ لوگ بنتے ہیں جو سامریہ اور زمین کی انتہا تک اس خوش خبری کی منادی کر سکتے ہیں۔ ہم مرکز باب 1 سے دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح ابن خدا کی خوش خبری کا شروع۔ جیسا کہ یسوع نے خوش خبری کو عمل میں لانا شروع کیا تو یسوع نے ہمارے لیے پہلا نمونہ کیا قائم کیا؟ آیت 3 سے جاری رکھتے ہیں۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلیم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا۔ پہلا نمونہ جو یسوع نے شروع میں دکھایا وہ بپتسمہ تھا۔ اسے خوش خبری کا آغاز سمجھا جا سکتا ہے۔ اب مسیح کے تمام کاموں میں سے ہم آیت 14 پر ایک نظر ڈالیں۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ یسوع نے کہا خوشخبری پر ایمان لاؤ، لیکن خوشخبری کا مطالعہ کیے بغیر ہم کیسے اس پر ایمان لا سکتے ہیں؟ مرکز باب 1:21۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ لوکا باب 4 کے مطابق سبت ماننا کس کا حکم ہے؟ خوشخبری میں ہم مختلف اندراجات دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے سبت کی عبادت کو اپنے دستور کے طور پر مانا تھا۔ مرکز باب 14:12۔ عید فطیر کے پہلے دن یعنی جس روز فسح کو ذبح کیا کرتے تھے، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے ہو لینا، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہیں نہ استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنے شاگردوں کے 60 فسح کھاؤں کہاں ہے؟ وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا۔ پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح کو تیار کیا۔ یسوع کے اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح منانے کا منظر بھی خوشخبری کے حصے کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ سبت کا دن اور فسح منانا خوشخبری ہے، بپتسمہ بھی خوشخبری ہے۔ مسیح کے تمام نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ان کی راہ پر چلنا چاہیے۔ مرکز باب 7 میں ایک منظر ہے جہاں خوشخبری کو خدا کے احکام کہا گیا تھا، جیسا کہ مرکز باب 7 آیت 6 میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا یسایاہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ انسانی احکام کیوں بے فائدہ سمجھے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسیح کی خوشخبری نہیں ہے، یہ اور طرح کی خوشخبری ہے۔ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔
اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو۔ اتوار کو عبادت کرنے کی غرض سے انہوں نے کیا ترک کیا تھا؟ سبت کا دن۔ کرسمس منانے کی غرض سے وہ فسح کو ترک کر دیتے ہیں۔ آج کل ہم آسانی سے جھوٹی کلیسیاؤں میں بہت سے معاملات ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں ہم کولوسیوں باب 1 آیت 23 کی طرف جاتے ہیں۔ بشرطی کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو، جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مخلوقات میں کی گئی، اور میں پولس اسی کا۔ وہ کیا بنا؟ خادم بنا۔ پولس رسول نے اپنے آپ کو خوشخبری کا خادم کہا، لیکن ایک اور آیت میں اس نے مختلف اظہار بیان استعمال کیا۔ ہم دوسرا کرنتیوں باب 3 آیت 6 دیکھتے ہیں، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ دوسرا کرنتیوں باب 3 میں پولس رسول نے اپنے آپ کو نئے عہد کا خادم کہا، لیکن کولوسیوں باب 1 میں اسے خوشخبری کا خادم کہا گیا تھا۔ نئے عہد کے بارے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوشخبری نیا عہد ہے؟ چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ نیا عہد خوشخبری ہے، تو آئیں ہم نئے عہد پر غور کرتے ہیں۔ آئیں ہم لوکا باب 22 آیت 7 دیکھتے ہیں۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ پطرس، یوحنا، وہ 12 شاگردوں میں نمایاں تھے۔ یسوع نے انہیں فسح تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہم خوشخبری کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہم دوبارہ اس منظر پر کیوں آئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فسح خوشخبری اور نیا عہد ہے۔ آیت 20۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہ فسح کی رات تھی جب نئے عہد کا اعلان کیا گیا تھا۔ فسح کے ذریعے ہم امتیاز کر سکتے ہیں کہ کون سی کلیسیا مسیح کی خوشخبری کی منادی کر رہی ہے اور کون سی کلیسیا اور طرح کی خوشخبری کی منادی کر رہی ہے۔ ہمیں اسے درست طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فسح کے حوالے سے یسوع نے کہا، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کلیسیا جو فسح مناتی ہے ایسی کلیسیا ہے جو مسیح کی خوشخبری پر عمل کرتی ہے۔ اگر ایک کلیسیا نئے عہد کی سچائی کا انکار کرتی ہے یا اسے نہیں مانتی تو بلا شبہ وہ کلیسیا مسیح کی خوشخبری کے ماتحت نہیں بلکہ کسی اور طرح کی خوشخبری کے ماتحت ہے۔ یہ وہ بات ہے جسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خوشخبری میں خدا کا کیا وعدہ موجود ہے اور خوشخبری کیا کردار ادا کرتی ہے۔ آئیں افسیوں باب 3 آیت 6 کی طرف جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیوں خدا نے ہمیں خوشخبری کی منادی یعنی نئے عہد کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے، غیر قومیں وہ لوگ ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ مسیح یسوع میں حتیٰ کہ ایمان نہ لانے والے بھی خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ کہ وہ نئے عہد کو قبول کریں اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ جیسا کہ یہ لکھا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی کی میراث میں شریک، بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں۔ آیت 7۔ اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ تو پھر کیا ہم خوشخبری کو انجام دے رہی ہیں؟ کیا ہم سبت کا دن مانتے ہیں؟ کیا ہم نے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے؟ کیا ہم فسح مناتے ہیں؟ کیا عبادت کے اوقات میں خواتین سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہیں؟ وہ کلیسیا جو ان تمام قوانین و ضوابط پر عمل کرتی ہے جنہیں یسوع مسیح نے بطور نمونہ ابتدائی کلیسیا کو دکھایا تھا، ہماری خدا کی کلیسیا ہے۔
किताब मुक़द्दस का मुताला करने से हम वाज़ेह तौर पर खुशखबरी को और बनी नौ इंसान के लिए खुदा के निजात के मंसूबे को समझ सकते हैं। सीवन में सब भाइयों और बहनों, आए हम किताब मुक़द्दस में मौजूद खुदा के पैगामात को पहुँचाएँ। ये उम्मीद करते हुए कि आपने ज़्यादा फजल हासिल किया है, मैं आज का वर्ज़ ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।